بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، بیان کا وقت بھی نہیں ہے، وقت کم ہے، تو میں مختصر ایک دو بات یاد کرنا چاہتا ہوں، پھر دعا کریں گے، پھر نماز کا وقت ہوگا، اور نماز کے بعد پھر انشاءاللہ کھانے کا انتظام بھی ہوا ہے، تو نیچے ادارہ بھی دیکھ لو، سارے ساتھی جو جلدی والے ہیں وہ بھی ادارے کو دیکھ کر جائیں، اور اگر ہمارے ساتھ یہاں کھانا تناول فرمائے تو یہ ہمیں اور بھی خوشی ہوگی. اطمینان سے نیچے وہاں ادارہ بھی دیکھو گے، کھانا بھی کھا لو، کھانے کا انتظام ہوا ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، تعارف کے لیے تو یہی کافی ہے، جو حضرات آپ کو تعارف کرنے لگے، مگر میں اس کے باوجود بھی دو چار باتیں ضروری ہے کہ میں آپ کر دوں. پہلی بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو پہچان لیں کہ فقہ کیا ہے. مولانا نے کافی تفصیل کی ہے، لیکن میں کچھ سادہ الفاظ ہیں تاکہ عام لوگ، علماء تو سمجھ گئے، عام لوگ بھی سمجھ جائیں. فقہ قانون شریعت کو سیکھنے کا نام ہے، اور جیسے قانون شریعت میں مہارت کے لیے وہ لا کرتے ہیں کالجوں میں، اور باقی پھر آگے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں عالم بننے کے بعد، عالم و فاضل بننے کے بعد جو کورس اور جو تربیت دی جاتی ہے تو اس کو گیا کہتے ہیں تخصص فی الافتاء یا تخصص فی الفقہ. یہ 2 سال کا کورس ہوتا ہے، عالم بننے کے بعد 2 سال کا کورس ہوتا ہے. اس کورس کے لیے ہم نے یہ شرط بھی رکھا کہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں اس میں بھی پاس ہو. چنانچہ 50 لڑکوں کی درخواست آئی تھی، اور ہم نے جو ٹارگٹ رکھا تھا، جو اپنا فیصلہ کیا تھا کہ 30 لڑکے رکھیں گے. شاید پاکستان میں کسی بڑے ادارے میں بھی تخصص فی الافتاء کی کورس میں 30 لڑکے نہیں ہوتے، بڑے سے بڑے ادارے میں بھی کہیں 12 ہے، کہیں 10 ہے، کہیں 14 ہے، کہیں 15 ہے، لیکن الحمدللہ یہاں 30 تو ہے. بعض میرے پیارے ساتھیوں کی خواہش تھی کہ اب اگر ہمیں کھلا مکان مل جائے تو ہم تعداد کو مزید بھی بڑھائیں. یقین جائے، میرے ایک پیارے مرید ہیں ڈاکٹر سلمان مفتی صاحب، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ حضرت اگر بڑی جگہ مل جائے تو ہم تعداد کو بڑھانے سے اچھا ہوگا، کیونکہ پورے ملک کے لیے یہ تعداد کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ تعداد بڑھا دی جائے، لیکن فی الحال ہم نے اگرچہ باقی اداروں کی بنسبت تو ہم نے کافی تعداد بڑھا دی، لیکن پھر بھی ان کا ایک شوق تھا کہ اس کو مزید بڑھا دی جائے. تو الحمدللہ 50 لڑکے آئے تھے، اس میں سے ہم نے 30 ٹیسٹ میں کامیاب کرا دیے اور 20 رہ گئے. اس کے علاوہ روز روز کوئی نہ کوئی ٹیلی فون آ رہا ہے، چوتھا 5واں دن ہے، روز روز. تو ہم نے گزارش کی کہ ہم نے اب داخلہ پورا کر دیا ہے، کسی اور ادارے کی طرف رجوع کر دیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ الحمدللہ آپ جیسے مخلص احباب کا جذبہ، اور بعض ساتھیوں نے تو ابتدائی سے جس کا شوق اتنا تھا، ان کو احساس تھا، ان میں سے جو سب سے پہلے جس کو زیادہ احساس تھا وہ بھائی شاہد امین صاحب سے اللہ ان کی عظیم برکات سے نوازے. وہ اس حقیقت وہ کہتے تھے حضرت ہر محلے میں ایک دارالفتہ ہونا چاہیے، ہر محلے میں ایک دارالفتہ ہونا چاہیے. لوگ فقہ سے بالکل ناواقف ہیں، اور حقیقت یہ ہے امام ہوتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں، اور نماز کی ٹوٹنے توڑنے پھوڑنے کے مسائل کے لیے وہ دارالفتہ رجوع کرتے ہیں. تو اصل میں عالم وہی بن جاتا ہے جو اس کا کورس کر لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ حرام و حلال کے مسائل اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. اس وقت کیونکہ محنتیں کم ہو گئی ہیں تو اس چیز کی بڑی شدید ضرورت ہے، بڑی شدید ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ مستقل ادارہ شروع کر دیا، اور الحمدللہ اللہ نے پہلے سال ہی ایسے غیبی مدد کی. یہ پمفلٹ سے چھپوایا ہے 3 کے کاغذ، یہ بھی کسی اللہ کے بندے نے